اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم۔ مومن مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور دین اور دنیا کے حسنات و ابرار آپ کی قسمت میں فرمائے۔ پیغمبر اکرم کے خطبہ شعبانیہ کا سلسلہ جو چل رہا ہے، تو اس لیکچر کا 10واں نمبر جو ہے، لیکچر نمبر 10، وہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ۔ اس جملے میں توبہ کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے بے گناہوں سے باز آنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، سورہ نور 31 آیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، التوبۃ ندم بالقلب واستغفار باللسان وترک بالجوارح وعزم اللہ یعاد۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ توبہ دل سے ندامت کا نام ہے، زبان سے استغفار کا نام ہے، اعضاء سے گناہ ترک کرنے اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم کا نام ہے۔ لوگ اکثر بہتر سوال کرتے ہیں کہ توبہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایسے ہاتھ لگا لینا، کانوں کو ہاتھ لگا لینا، کیا یہ توبہ ہو جاتی ہے؟ یا ویسے توبہ 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 کہہ دینا؟ نہیں، یہ تو ایک سنگر بھی کہہ سکتا ہے اور کہتے رہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، یعنی وہ سنگنگ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو توبہ یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ مسخرہ ہے۔ لہذا توبہ جو ہے، امیر کائنات نے فرما دیا، توبہ اس چیز کا نام ہے، وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ۔ سبحان اللہ۔ دعا کی اہمیت اور اس کے اوقات، خصوصاً نماز کے اوقات میں دعا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، سورہ غافر آیت نمبر 60 میں، تو مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں دعا کو عبادت کا مغز قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، نماز کے اوقات کو بہترین اوقات قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نماز کے اوقات میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا قام العبد فی صلاتہ فتح اللہ لہ ابواب السماء، یعنی جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کا اس وقت مہمان ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، بسم اللہ سے لے کر والضالین تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے، یعنی وہ تقاضا کر رہا ہے اللہ کی رحمت کا۔ تو کیوں نہ ہو پھر پروردگار عالم اس بندے کی دعا کو قبول کر لے۔ ادعونی استجب لکم، خود کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو جب وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تمام اقرار کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ وہ خالق اس بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ینظر اللہ عز وجل
فیہا بالرحمت الی عبادہ، اللہ تعالیٰ نماز کے اوقات میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں یہ ارشاد پروردگار ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ میرے محترم سامعین، مومنین و مومنات، اللہ کو پکارنا شرط ہے۔ اللہ بہت کریم ہے، ہماری جو افکار ہیں اس سے زیادہ کریم ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جو ہم اس کے دروازے پہ چلے جائیں، ایک بار کہیں پروردگارہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اگر یہ رمضان المبارک ہے، ماہ صیام ہے، ماہ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے جلا دینا، کس کو؟ گناہوں کو۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم کوئی چیز جلاتے ہیں نا، لکڑی جلاتے ہیں یا کوئی چیز جلاتے ہیں تو اس کی راکھ خاکستر وہ باقی رہ جاتی ہے، لیکن خدا فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے گناہوں کو ایسا جلا دوں گا کہ پھر اس کی راکھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ ہاں، اس سے بڑھ کر اتنا رحیم ہے کہ جب راکھ بھی باقی نہیں رکھتا، اور پھر اس سے بڑھ کر اور رحمت کرتا ہے کہ اس کی جگہ پر ہماری حسنات کو لکھ دیتا ہے، ہماری نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کیا رحمت ہو؟ پروردگار عالم اپنے بندوں کے گناہ مٹا کر، محو کر کے اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتا ہے، بشرطے کہ ہمیں پکارنا ضرور ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ ویلبیہم اذا نادوہ ویستجیب لہم اذا دعوہ۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہیں، قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، البتہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، یعنی خدا اپنی مصلحت کے تحت ہمارے مفاد میں وہ دعا نہیں ہوتی، ہماری مصلحت میں وہ دعا نہیں ہوتی کہ وہ قبول کر لے تو ہمارے لیے مصلحت نہیں ہوگی، یعنی ہماری دنیا و آخرت کے خراب ہونے کا باعث بن سکتا ہے، تو وہ دعا کو پینڈنگ کر دیتا ہے آخرت کے لیے۔ الدعاء مفلح والاجابت موعودۃ، دعا کامیابی کا ذریعہ ہے اور قبولیت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے خود وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتا ہے۔ پھر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم، انسان کے اعمال اس کی روح کو گروی رکھتے ہیں، اور استغفار سے، یعنی استغفار جو ہے اسے آزاد کرانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہمارے نفوذ بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ہماری روح جو ہے، نفوذ جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے استغفار کے ساتھ اس کو آزاد کرانا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رحیمہ، سورہ نساء آیت 110 میں جو شخص برا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ اس کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا، یعنی وہ انسان خدا کو بخشنے والا غفور پائے گا، رحیم پائے گا۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، گناہوں کے بوجھ کو سجدوں کی کثرت سے ہلکا کیا جا سکتا ہے، یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہاری پیٹھ جو ہے تمہارے گناہوں کے بوجھ میں آ چکی ہے، اس کو لمبے سجدوں کے ذریعہ، یعنی طویل سجدوں کے ذریعہ اس کو گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں السجود اقرب ما یکون العبد من ربہ، یعنی سجدہ وہ حالت ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں سجدوں کو طولانی کرے،
سجدہ طولانی کرے۔ لہذا دعا اور اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف۔ قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، یعنی آراف، سورہ آراف ہے آیت نمبر 156 میں، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء یجلب الرحمہ، یعنی دعا رحمت کو کھینچ کر لاتی ہے۔ دعا اور بندے کا اللہ سے تعلق، دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء صلۃ بین العبد و رب، یعنی دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ دعا اور مشکلات کا حل، دعا مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لوگ اکثر بیشتر پوچھتے ہیں کہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ حل نہیں ہوتی، ہم کیا کریں، کیا کوئی تعویذ کریں، کیا کچھ کرے؟ تو خود جو دعا ہے قرآن مجید میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل 62 آیت میں ہے کہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے، تو وہی خدا ہے۔ یعنی انسان اپنا معافی ضمیر خدا کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی استغفار کرے اور خدا سے باتیں کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الفرج، یعنی دعا جو ہے کشادگی کی کنجی ہے، چابی ہے۔ دعا اور گناہوں کی معافی، دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ، دعا بہت عظیم چیز ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء یمحو الذنوب، دعا گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ دعا اور صبر کی اہمیت کو پیغمبر اکرم نے واضح فرمایا اور قرآن میں بھی اس کا بیان بہت واضح طور پر ہے۔ دعا کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے، یعنی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم پھر بے صبری کا مظاہرہ کر دیں، ہائے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، کیوں نہیں قبول ہوئی، خدا تو وعدے کا سچا ہے، وہ تو خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میرے بھائی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا، ہماری دعا کو قبول ضرور کرتا ہے، لیکن عرض کیا تھا، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ دعا اپنی مصلحت کے مطابق اس کو قبول کرتا ہے۔ مثلا جس طرح ایک بچہ اپنے باپ یا ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، جو جتنی مانگتا ہے وہ اسے اتنی دے دیتے ہیں، یا جو چیز مانگتا ہے وہ اسے دے دیتے ہیں؟ نہیں، والدین بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے بچے کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، تو اگر مفید ہو تو اپنی مصلحت کے مطابق وہ اس کی ضرورت کے مطابق دے دیتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو پھر اس کو نہیں دیتے۔ اسی طرح یہ مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے لیکن ہماری کیپیسٹی اور گنجائش کے مطابق عطا کرتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم صبر اور نماز کے ساتھ کیا کرو؟ مدد طلب کرو پروردگار عالم سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے، نصف ایمان صبر ہے۔ دعا اور توکل، دعا کے ساتھ توکل بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ البتہ یہ ہے کہ اپنے تمام وہ کاموں کو انجام دو اور پھر کہو کہ جو اللہ چاہے وہ کرے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہوں، بس ہم نے تو اللہ پر توکل کر لی، اب اللہ رزق بھی دے گا، سب کچھ کرے گا، ہم تو ایسے بیٹھے ہیں۔ نہیں، ایسے بیٹھنا نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اور اس کے بعد کہنا ہے کہ اب خدا ذوالجلال اس میں برکت عطا فرمائے اور وہ کچھ کرے جو میرے حق میں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں التوکل علی اللہ ینجیک من کل شر، اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا ہر شر سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے۔
دعا اس کے ساتھ اخلاص بھی ہونا ضروری ہے، دعا میں اخلاص ضروری ہے۔ ہاں ہم زبان سے تو دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا قلب متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی ہم اپنے پورے اچھے عقیدہ سے، مستحکم عقیدہ سے اللہ کو پکارے، خدا جواب دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء بالاخلاص یفتح ابواب الجنہ، یعنی کیا ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ الدعاء بالاخلاص یفتح ابواب الجنہ، یہ دعا اور اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، دعا کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء بدون عمل کالرمی بدون وطر، یعنی عمل کے بغیر دعا تیر کے بغیر نشانہ لگانے کے مانند ہے، یعنی دعا اگر انسان مانگے تو دعا کے ساتھ عمل بھی کرے، یعنی خدا سے دعا مانگتا ہے خدایا مجھے نمازی بنا، تو نمازی بننے کے لیے کیا ضروری ہے، ادھر دعا مانگے، توفیق طلب کرے، ادھر کیا کرے، ادھر اپنے دل کو آمادہ کرے نماز کے لیے، وضو کے لیے، پھر نماز باجماعت کے لیے۔ اسی طرح عمل ضروری ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کہے کہ بات میں تو جہنمی ہوں، نہیں جہنمی نہیں، اور یہ کہے کہ میں تو جنتی ہوں پیدائشی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو عمل کرے گا، پیغمبر اکرم یہی تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفوس، تمہارے اعمال اور تمہارے اوزار اور گناہوں کے اندر تمہارے نفوس جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں، لہذا اگر ہم نیک عمل کریں گے تو ہمارے جو روح ہے اور ہمارے نفوس ہیں وہ اس بوجھ میں نہیں ہوں گے، لہذا عمل جو ہے وہ ضروری ہے۔ دعا اور توبہ کا باہمی تعلق، دعا اور توبہ دونوں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں التوبۃ والدعاء یجلبان الرحمہ، دعا اور دعا رحمت کو کھینچ کر لاتے ہیں، لہذا دعا کے اور توبہ کا باہمی تعلق ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر کا فلسفہ، کبھی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن اس کے پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یؤخر الاجابہ لیعطیکم افضل ما تسألون، یعنی اللہ دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہے کہ تاکہ تمہیں بہتر عطا کرے، لہذا ہم تو نہیں جانتے ہوتے، ہم تو اسی کو بہتر سمجھتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ خدا جانتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ دعا اور صبر، دعا کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دعا اور عمل، اور یہ تمام چیزیں جو ہے دعا کے ساتھ توکل، اور یہ تمام چیزیں جو ہے اخلاص اور رحمت، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، لہذا ماہ صیام کی برکتیں اور خطبہ شعبانی اور پیغمبر اکرم کا یہ فرمانا ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم کام کریں، ہم عمل کریں، ہم اپنے قلب کو متوجہ کریں پروردگار کی رحمت کی طرف، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے رحمت پروردگار ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ دعائے خدا ذوالجلال ہمیں اپنے رحمت کا وسیع سایہ نصیب فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات جو سن رہے ہیں اور جو بھی دنیا میں جہاں پر بھی مومنین و مومنات موجود ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے امان عطا فرمائے، اور ان کے اعمال حسنوں کا قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب مواریان حیدر کرار کو ولایت امیر المومنین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کو قبولیت کے لیے ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں، اور آخر میں صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر، کیونکہ روایت میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب تم دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو پہلے بھی صلوات پڑھو
اور آخرت میں بھی، آخر میں بھی صلوات پڑھو، درمیان میں جو دعائیں مانگو گے پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لہٰذا ہم آخر میں بھی محمد وال محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، جو بہت عظیم عبادت ہے، جس عبادت کے لیے فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، انسانوں کو بھی، اور جنات اور مخلوقات کو حکم دیا گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔